اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو، وہ اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خدا بندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے تو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ 229 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 228 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حال بیان کیا تھا اور کچھ احکام و مسائل بیان کیے تھے جن کو ان کے مردوں نے طلاق دے دی، تو ان کی عدت اگر وہ نابالغہ ہے اور بوڑھی ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر وہ عورت بالغ ہے تو ان کی عدت اللہ تعالیٰ نے 3 حیض متعین کی ہے۔ 229 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا ذکر فرمایا اور احکام اور مسائل بیان فرمائے جنہوں نے اپنی عورت کو 2 طلاق دے دی۔ 2 طلاق دینے تک تو مردوں کو رجوع کا حق ہے۔ اگر کسی آدمی نے 2 طلاق دے دی تو 2 طلاق تک اس کو رجوع کا حق ہے، یعنی عدت کے اندر 3 حیض کے اندر اگر وہ مرد اس عورت کو رکھنا چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ پھر اگر اس عورت کے ساتھ مرد رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر کے دوبارہ نیا نکاح کر کے اس کو رکھ سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہی مردوں کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے 2 طلاق دے دی اور 2 طلاق دینے کے بعد اس کو پھر رکھنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے اس کو رکھ لے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ظلم تھا مردوں کی طرف سے کہ مرد لوگ بے حد و حساب عورتوں کو طلاق دیتے تھے، شریعت نے اس کا سد باب کیا۔ ظلم جو بہت سارے کافر لوگ اسلام آنے سے پہلے عورتوں پر ظلم کرتے تھے، تو اس ظلم کا سد باب اسلام نے کیا کہ جو تم بے حد و حساب عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو اور طلاق دینے کے بعد عدت پورا ہونے سے پہلے تم اس کے ساتھ رجوع کر دیتے، اس کا مقصد عورتوں کو ستانا تھا، ان کو رکھنا، ظلم کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 طلاق تک تو تم اس کو رکھ سکتے ہو، اور اگر تم نے 2 طلاق سے زیادہ اس کو دے دی اب جو ہے بغیر حلالے کہ تم اس کو رکھ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر تم رکھنا چاہو تو رکھ لو، عدت کے اندر رکھنا چاہو رکھ لو، اور اگر تم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تمہارا دل اس کے ساتھ نہیں مل رہا، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ دیا ہے کہ تم حسن معاشرت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اس کو تم چھوڑ دو، یہ نیت کر کے اس کو پھر ہم عدت کے اندر لا لیں گے، اس کو واپس لا لیں گے اور ظلم کریں گے، اس کو حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اس سے اسلام نے منع کر دیا ہے۔ رکھنا ہے تو اچھائی کے ساتھ رکھ لو، بھلائی کے ساتھ رکھ لو، اور اگر تمہارا ارادہ رکھنے کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، وہ بیچاری عدت گزرنے کے بعد کہیں اپنی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ تم جو عورتوں کو نکاح کے وقت مال دیتے ہو دین مہر کی شکل میں جو تم عورتوں کو مال دیتے ہو اس مال کو تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ ہو رہا، کیا ہو رہا، نکاح ہو رہا، شادی ہو رہی،
شادی ہونے کے وقت خوشیوں کے مارے سالیاں اور اس کے ساڑو اور رشتے دار دلہے کو بہت ساری چیزیں دیتے، دلہن کو بہت ساری چیزیں دیتے۔ خدا نہ خواستہ عورت مرد کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اس وقت لسٹ بنا کر کے رکھتے، پہلے سے نیت کے اندر خرابی رہتی، لسٹ بنا کے رکھتے، چمچہ، گلاس، لوٹا، یہ وہ پوری تفصیلات۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن رکھتے کہ ہم نے قرآن دیا رحل کے ساتھ، اس کے بعد یہ سامان دیا، یہ سامان دیا، پوری تفصیلات، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس لسٹ کے اندر لکھی ہوئی رہتی ہے۔ اور اب تو ویڈیو کا زمانہ آ گیا، ویڈیو نکال کر کے ثبوت کے لیے رکھتے کہ دیکھو ہم نے جو دلہا کو جوڑا دیے، جوڑے کی رقم دی، اس کو ویڈیو بناتے اور بہترین خوبصورت برتن میں تسری ملا کے غلاف کے اندر رکھ کر کے وہ رقم دیتے اور وہ ویڈیو بنا دیتے۔ کیونکہ میں شریع کمیٹی کا صدر تھا، اس کیس آئے نا، ویڈیو بنا کر کے رکھتے تاکہ اگر کبھی لڑکا لڑکی درمیان نا اتفاقی ہو جائے یا شادی سے پہلے ہی جو ہے دو لوگ درمیان کسی بات پر شادی نہ ہو تو پوری تفصیلات رہتی ہے، وہ پوری تفصیلات دلہا والے لڑکیوں سے، لڑکی والے دلہا سے لے لیتے۔ پہلے سے نیت کے اندر خرابی رہتا، ایسا ہوا تو ایسا کریں گے۔ جاہلیت کے زمانے کی رسم آج بھی یہاں لوٹ آئی ہے۔ شادی کے وقت اگر کسی نے، مسئلہ سن لیجیے اچھی طریقے سے، شادی کے وقت اگر کسی نے لڑکے کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دی، شادی کے وقت گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے لاکھوں کروڑوں کی، کوئی اگر کسی نے گفٹ دے دی، تحفہ دے دیا، تو بطور تحفہ دی ہوئی چیز کو لوٹانا نہ تو لڑکیوں کے لیے جائز ہے نہ تو لڑکوں کے لیے جائز ہے۔ لڑکے نے اگر اپنی بیوی کو یا لڑکے والوں کی طرف سے دلہن ساتھ نے یا نندوں نے یا کسی نے بھی لڑکی کو کوئی گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا، تو اس گفٹ کو لوٹانا، اس تحفے کو لوٹانا جائز نہیں ہے۔ جو چیز لڑکی کو مل گئی اس کی مالکہ لڑکی ہو گئی، اور جو چیز لڑکے کو آپ نے بطور تحفہ دے دیا اس کا مالک لڑکا ہو گیا۔ نہ تو لڑکے سے وہ چیز لینا جائز ہے اور نہ لڑکی سے وہ چیز لینا جائز ہے۔ جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، لڑکے والے طلاق دیتے تھے، طلاق دیتے وقت جو چیز دیتے تھے لڑکی کو جبرن و قہرن و ظلمن لڑکی والوں سے وہ چیز لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ دیکھو یہ کام کرنا ٹھیک نہیں، کہ تم نے جو لڑکی کو جو چیز دے دی، انگوٹھی، گھڑی یا کوئی بھی چیز سونے کی، کوئی چین وغیرہ، تو طلاق کے وقت اس سے وہ چیز لینا جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے، ایک صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ لڑکی والے اتنی مقدار میں پیسے دے کر یا دین مہر کی جو رقم تھی وہ رقم دے کر کے لڑکی والے لڑکے سے جدا ہونے کو اس کو اللہ نے اختیار دیا۔ مثال کے طور پر لڑکا لڑکی کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی، دونوں کا دل نہیں مل رہا، دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جب دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو رہی، دونوں کا دل نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اختیار دیا ہے۔ دیکھیے شریعت میں ایک تو طلاق ہے، طلاق جو ہے مردوں کا اختیاری معاملہ ہے۔ اگر طلاق دینا چاہے مرد تو اس کی مرضی ہے، نہیں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی طلاق دے دے، عورتوں سے پوچھنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ دوسرے مذاہب نے تو عورتوں پر ظلم بہت کیا، اس کے ساتھ ستم بہت ڈھائے، لیکن اسلام کا یہ کمال ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی محروم نہیں کیا، عورتوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر عورتوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام اور تاکید کی کہ دیکھو عورتوں کا یہ حق ہے، اس کے ساتھ ظلم تم مت کرو، رکھنا ہے تو یہ طریقہ، نہیں رکھنا تمہاری مرضی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی مرد اور عورت کے درمیان دلی میدان قائم نہیں ہو رہا، جیسا کہ حدیث کے اندر واقعہ آتا، ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ثابت بن قیس، میں اس کی دیانتداری میں، اس کی عبادات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں عیب نہیں نکالتی، اس کے اخلاق میں، کردار میں، اس کی بزرگی میں، اس کی طہارت میں، اس کے تقوی میں میں عیب نہیں نکالتی، وہ بہت اچھا ہے، عبادت بھی کرتا، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا دل نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے
کہ کتنی بھی خوبیوں کی مالک لڑکی ہو یا کتنے بھی خوبیوں کا مالک لڑکا ہو، عورت اور مرد کے درمیان کبھی کبھی دل نہیں ملتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاہے لڑکی کیسی بھی بدصورت ہو، بدنما ہو، کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ دونوں درمیان محبت پیدا کر دیتے۔ لڑکا کتنا بھی خوبصورت ہو، عورت کتنی بھی بدصورت ہو، اللہ اس کے اندر محبت پیدا کر دیتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو تعجب ہوگا، جیسا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کے کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس میں کیا ہے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کرنے کے 4 نکاح۔ تو عورت نے کہا حضرت آپ اگر میری شکل دیکھیں گے تو آپ میری خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، تعجب کریں گے آپ، اور اسے برقع نکال دیا۔ اتنی حسین خوبصورت عورت، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کے دوسرا نکاح کرنے کے لیے آمادہ تھا شوہر۔ تو اس نے کہا اتنی میں خوبصورت حسین ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر میری شوکن کو لانا چاہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اس کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن میرا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جو ثابت بن قیس نے تم کو دیر مہر میں باغ دیا تھا، تم کو جو باغ دیا تھا، کیا تم وہ باغ دے کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا لینا چاہتی ہو؟ اگر تم تیار ہو تو بولو۔ عورت نے کہا جو دیر مہر میں میرے شوہر نے ثابت بن قیس نے جو باغ دیا تھا وہ میں باغ دے کر کے میں اس سے خلا دینا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے اس سے کہا ثابت بن قیس سے کہ اس سے تم اپنی بیوی سے وہ جو تمہارا باغ ہے تم نے دیا تھا دیر مہر میں، وہ باغ لے لو اور اس کو تم چھوڑ دو، یعنی اس سے خدا کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے باغ دے دیا اور اس سے خدا لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور دونوں کے اندر جدائی ہو گئی۔ اسلام میں سب سے پہلا خلا جو ہوا ہے یہ ثابت بن قیس کا ہوا ہے خلا، اس سے پہلے خدا کا نہیں تھا، چنانچہ یہ خدا اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ تو اگر کوئی عورت مرد کے درمیان محبت پیدا نہ ہو، اتفاق پیدا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حق دیا، مردوں کو جو طلاق کا حق دیا کہ اگر بھئی کوئی ناگہانی واقعات پیش آ جائے، دونوں درمیان محبت پیدا نہ، طلاق دے سکتا۔ لیکن طلاق میں عورتوں کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن خدا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خدا کا حق دیا کہ تمہارا شوہر تمہارا حق ادا نہیں کرتا، یا تم اس کے ساتھ رہ کر کے اپنا حق ادا نہیں کر سکتی، یا شوہر تمہارا حق ادا نہیں کرتا۔ ان دونوں صورتوں میں تمہارے لیے اختیار ہے، تم شوہر کے رضامندی سے خلا دے لو۔ اور شریعت نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو عورت سے کچھ مال بھی لے سکتا ہے، مال لے کر کے خلا لے سکتا ہے، جو دین مہر میں دیا ہے اتنی مقدار میں رقم لے لے یا کوئی چیز لے لے، اور رقم لے کر کے عورت کو مطلب خلا اس سے لے لے، یعنی جدائی اور اسے علیحدگی اختیار کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رکھیں میں یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حد متعین کر دیے اس حدود کے اندر ہر مسلمان کو رہنا ضروری ہے۔ اگر اس حدود سے کوئی سرے منہ تجاوز کرے گا، بال کے برابر بھی تجاوز کرے گا، اس حد سے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ آدمی اپنے اوپر بھی دنیا کے اندر بھی ظلم کرے گا اور آخرت کے اندر بھی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا یہ حد ہے، اس سے باہر مت نکلو۔ بال برابر بھی، بال کی مقدار کتنی ہے دیکھیے، بال برابر بھی تم اس حد سے مت نکلو۔ اگر تم اس سے نکلے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، دنیا کے اندر بھی تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور آخرت کے اندر بھی تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکام اور مسائل بیان کیے 229 نمبر سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت کریمہ کے اندر، 230 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حکم اور مسئلہ بیان کیا جنہوں نے بڑی کوششوں کے باوجود اور دونوں طرف سے لوگوں کے ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود مرد کے درمیان عورت کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور محبت پیدا نہیں ہوئی اور اسے 3 طلاق دے دی۔ اب 3 طلاق کا مسئلہ 230 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔